اگر ہم کسی اسپتال میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے تو میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا، ڈاکٹر رشید نے نحیف سی آواز میں کہا، لیکن یہاں میں ملزم ہوں اور تم تفتیش کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ تفتیش نہیں بلکہ یہ ایک جنگ ہے جو زمین کے نیچے لڑی جا رہی ہے۔ لڑنے والی انڈیا اور پاکستان ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اس جنگ میں اگر میں مارا گیا تو میں شہید کہلاؤں گا اور میری روح کو ابدی سکون ملے گا۔ میرے جسم کو کاٹتے چلے جاؤ، بوٹی بوٹی کر دو، میرے منہ سے اف یا ہائے نہیں نکلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری روح زندہ ہے۔ میرے جسم کو جتنا بھی کچلو گے میری روح اتنی ہی زیادہ زندہ اور توانا ہوتی چلی جائے گی۔ اور سنو ڈاکٹر، میں اپنے جسم سے دستبردار ہو چکا ہوں۔ اس وقت تمہارے سامنے ایک روح بیٹھی ہے، انہیں کہہ دو کہ میں انہیں تو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم کہاں ہوتے ہو ڈاکٹر؟ میں نے تمہیں ملٹری اسپتال میں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی 2 مہینے ہوئے ہیں میں دلی سے آیا ہوں، کیپٹن ڈاکٹر نے جواب دیا، اور مجھے انٹیلیجنس کے ساتھ لگا دیا گیا۔ تمہارے دل میں تو ہندوؤں کی بڑی زبردست نفرت بیٹھی ہوئی ہے۔ نفرت بھی، حقارت بھی، ڈاکٹر رشید نے کرہتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ نہیں، کیپٹن ڈاکٹر نے کہا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ ڈاکٹر عبدالرشید نے کیپٹن ڈاکٹر کو صغیر کے فرار کا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ اس نے اپنے اس جرم کا اقبال بڑی تفصیلی بیان میں کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے ساتھ مددگار کون کون تھا۔ کیا تمہارے دل میں عیسائیوں، پارسیوں اور سکھوں کی بھی نفرت ہے؟ کیپٹن ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا، میں عیسائیوں کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور امن کا پیغام دیا ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی بھی انڈیا میں اقلیت میں ہونے کی وجہ سے مظلوم ہیں۔ خدا کی قسم، جسے میں نے فرار کرایا ہے، اگر وہ عیسائی ہوتا تو بھی میں اسے اپنی جان پر کھیل کر فرار کراتا۔ تم ہندو ہو، اپنے بریگیڈیئر اور دوسرے افسروں سے کہہ دینا کہ رشید اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اگر میں ہندو ہوتا تو میں انہیں ضرور بتاتا، لیکن کیپٹن ڈاکٹر نے کہا میں ہندو نہیں ہوں۔ کیپٹن ڈاکٹر نے کچھ دور کھڑے سپاہی کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ ڈاکٹر رشید، کیپٹن ڈاکٹر نے کہا، میں کرسچن ہوں، مجھ پر اعتبار نہ ہو تو اس سپاہی سے پوچھ لو کہ میرا نام کیا ہے۔ میرا نام فرانسس ہے۔ ڈاکٹر فرانسس نے ایک گولی کا نام لیا اور پوچھا، جانتے ہو اس گولی کے اثرات کیا ہیں؟ جانتا ہوں، ڈاکٹر رشید نے کہا، کوئی آدمی کوئی نشے والی چیز کھا لے تو یہ گولی نشہ اتار دیتی ہے، اور نشے سے پہلے یہ 2 گولیاں لے لو تو نشے کا اثر نہیں ہوتا۔ کیا تم میرا امتحان لے رہے ہو؟ نہیں بھائی، ڈاکٹر فرانسس نے کہا، یہ لوگ شاید تمہیں مزید ٹارچر نہ کریں، تمہیں بڑا اچھا کھانا دیں گے اور اس میں نشے والی گولیاں ملا دیں گے۔ میں جانتا ہوں، ڈاکٹر رشید نے کہا، یہ زیادہ تر LSD استعمال کرتے ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ LSD کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فرانسس نے کہا، تمہیں یہ گولیاں دی جائیں گی، میں کچھ دیر بعد آؤں گا، یہ گولیاں اپنے ساتھ لے آؤں گا اور یہاں کمرے میں کسی جگہ چھپا کر رکھ دوں گا۔ تم جانتے ہو یہ ایک گولی صبح اور ایک شام کو کھانے سے پہلے لے لیا کرنا۔ ہوش میں رہو گے اور یہ لوگ تمہارے منہ سے کوئی بات نہیں اگلوا سکیں گے۔ یہ سوچ لو کہ تمہاری نیند اڑ جائے گی۔ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر رشید نے کہا، یہ میں برداشت کر لوں گا۔ لو، یہ دودھ پی لو۔ ڈاکٹر فرانسس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کھا لو۔ میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ ڈاکٹر فرانسس، ڈاکٹر رشید نے کہا، تمہاری یہ آفر بھی ایک دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اگر میرے ساتھ دھوکہ کرو گے تو یہ کوئی بہادری نہیں ہوگی، اور پھر یہ کبھی فخر سے نہ کہنا کہ تم ڈاکٹر ہو۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹروں کے پیشے کی اخلاقیات سے تم واقف ہو، اور تم نے اسی بنیاد پر حلف بھی اٹھایا ہے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو ڈاکٹر رشید؟ ڈاکٹر فرانسس نے قدرے جھنجھلا کر کہا، میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا۔ معلوم نہیں تم اس وہم میں کیوں پڑ گئے ہو۔ انڈیا کی زمین ایسی ہے کہ یہاں دھوکہ اور فریب جنم لیتے ہیں، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ تم کرسچن ہو، میرے اپنے مسلمان بھائی غدار ہو گئے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں غداری نہیں کر رہا۔ یہی میرا جرم ہے کہ میں ان لوگوں کے نام نہیں بتا رہا جنہوں نے اس آدمی کو فرار کرانے میں مدد دی تھی، اور میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ میں نے اس آدمی کو اس لیے فرار کرایا کہ اس کی عقل کو بیکار کرنے کے لیے اسے LSD سے بھی زیادہ خطرناک انجیکشن دیے جا رہے تھے، اور اس شخص کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بھائی، ڈاکٹر فرانسس نے کہا، وہ انڈین انٹیلیجنس کا آدمی تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ پاکستانی ہے۔ تم دیکھو گے ڈاکٹر رشید کہ میری طرف سے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، اور تم جب تک زندہ رہو گے یاد کرو گے کہ کسی نے مشکل کے وقت مدد کی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے نکلوا نہیں سکتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے فرار کروا دیتا۔ مجھے جو شک تھا وہ میں نے ظاہر کر دیا ہے، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ تم دھوکہ کرو یا بھلا کرو، میں نے تو جیل میں جانا ہی ہے۔ بھلا کرو گے تو واقعی ساری عمر یاد رکھوں گا، اور اس کا صلہ تمہیں خدا کی طرف سے ملے گا۔
میں جو کچھ کر رہا ہوں ڈاکٹر رشید، ڈاکٹر فرانسس نے اٹھتے ہوئے کہا، وہ میں خدا کے واسطے کر رہا ہوں، مجھے کسی نام کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ڈاکٹر فرانسس چلا گیا۔ اسی بلڈنگ میں جہاں ڈاکٹر عبدالرشید قید تھا، اوپر کی منزل پر ایک کمرہ تھا۔ یہ کمرہ کسی وزیر کا دفتر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے باہر اردلی کھڑا تھا۔ اندر 4-5 فوجی افسر بیٹھے ہوئے تھے جو فوجی وردی میں نہیں تھے۔ ان میں ایک کرنل تھا اور باقی سب میجر تھے۔ یہ ایک اجلاس تھا جس کی صدارت ایک بریگیڈیئر کر رہا تھا۔ دیکھا جائے تو بات کچھ بھی نہیں۔ بریگیڈیئر نے ان افسروں سے کہا، جس آدمی کو فرار کرایا گیا ہے وہ کوئی مجرم نہیں تھا یا وہ پاکستان کا جاسوس نہیں تھا۔ دونوں ہمارے لیے کام کر رہے تھے۔ ہم اسے آسانی سے پاکستان میں قتل کروا سکتے ہیں، جہاں ہم ایک دھماکہ کروا کے 1 درجن پاکستانی ہلاک کروا سکتے ہیں، اور سندھ میں ہم جو کچھ کروا رہے ہیں وہ سب تم جانتے ہی ہو۔ وہاں ایک آدمی کو قتل کروانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یس سر، تقریباً تمام افسروں نے کہا، اور کرنل بولا، یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ پاکستان میں کسی پاکستانی کو کسی پاکستانی کے ہاتھ سے ہی مروا دینا کوئی ٹیڑھا مسئلہ نہیں، ایک میجر نے کہا۔ لیکن بریگیڈیئر نے کہا، اسے فرار کرانے والوں کو ہم معاف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس ڈاکٹر کو چھوڑ دیں تو کم از کم امبالہ کے مسلمان اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک ہم نے ان میں سے کچھ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے، لیکن ان پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو عبرت کی ایک مثال بنا دیا جائے۔ لیکن تم جانتے ہو یہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ منظم گروہ ہے۔ اس گروہ کا ایک آدمی پکڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے تم روز بروز رپورٹ دیتے رہے ہو اور بتاتے رہے ہو کہ یہ ڈاکٹر تو جیسے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ 3rd ڈگری کی آخری سٹیج کو بھی اس شخص نے برداشت کر لیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ سر، ایک میجر نے کہا، میں ایک وجہ بتا سکتا ہوں۔ آپ شاید میرا مذاق اڑائیں لیکن اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک سنتری سے پوچھا تھا۔ سنتری نے مجھے بتایا کہ یہ رات کو بیٹھ کر مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھتا رہتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر قرآن کے الفاظ بلند آواز سے بولتا ہے۔ کئی بار اللہ اکبر بہت زور سے کہتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس نے اپنی روحانی قوت کو بیدار کر لیا ہے۔ یہ فیتھ ہے جسے مسلمان عقیدہ کہتے ہیں، بریگیڈیئر نے کہا۔ یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے۔ ہمارے سادھو اور جوگی گھنٹہ گھنٹہ سانس روکے رکھتے ہیں۔ معاف رکھنا سر، کرنل نے کہا، ہمارے سادھو اور جوگی تو 20 سال سانس روکنے کی یا کوئی سپر نیچرل طاقت پیدا کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بعض تو اسی پریکٹس میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر انہیں یہ طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس ڈاکٹر کی اتنی عمر ہی نہیں، یہ ممکن نہیں کہ ہمارے سیل میں آ کر اسے یہ طاقت حاصل ہو گئی ہو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسی یکسوئی پیدا کر لی ہے کہ اپنے جسم کو یہ اپنا جسم سمجھتا ہی نہیں۔ یہ تمام افسر ہندو تھے۔ ان میں کوئی بھی اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کے الفاظ میں ایسی طاقت موجود ہے جو انسان میں مافوق الفطرت قوت پیدا کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان گناہ گار نہ ہو، اور جس کام کے لیے وہ غیر قدرتی قوت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کام نیکی کا ہو اور بنی نوع انسان کی بھلائی کا کام ہو۔ ڈاکٹر عبدالرشید نے اپنے جسم سے دستبردار ہو کر یہ روحانی قوت پیدا کر لی تھی۔ ان افسروں کے چہروں کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ حیران ہیں کہ ایک نوجوان آدمی نے ایسی قوت کیسے حاصل کر لی۔ 3rd ڈگری چھوڑو، بریگیڈیئر نے 2 ٹوک فیصلہ کیا۔ اسے اچھا کھانا دو اور کھانے میں وہ سب کچھ ڈالو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس کی روحانی قوت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اس کے گینگ کو پکڑنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ہمیں دلی والوں کو جواب دینا ہے، ورنہ سب رگڑے جاؤ گے۔ سارے کرنل نے جواب دیا، ابھی ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اس کے گھر والوں کو بلانا ہے، خصوصاً عورتوں کو۔ مسلمان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، مذہب اور اپنے گھر کی عورتوں کی عزت پر مر مٹتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ طریقہ استعمال کر لینا چاہیے۔ او نو، بریگیڈیئر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، یہ طریقہ ہم ابھی استعمال نہیں کر سکتے۔ 1 ہفتہ پہلے میں دہلی گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کو انٹیلیجنس کے متعلق بریفنگ دینی تھی اور کچھ اس کے آرڈر لینے تھے۔ چیف بھی ساتھ تھے۔ پرائم منسٹر نے بڑی سختی سے کہا کہ الیکشن شروع ہونے والے ہیں، اس لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور ان کے مذہب کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنا رویہ ایسا کر لو جیسے تمہیں ان کی عزت کا بہت ہی خیال ہے۔ یہ خاص طور پر خیال رکھنا کہ ان کی عورتوں اور ان کی مسجدوں کا احترام کرنا الیکشن کے بعد دیکھی جائے گی۔ بس یہ مجبوری ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کے گھر کی عورتوں کو یہاں نہیں بلا سکتے۔
اگر ہم ایسا کر بیٹھیں تو یہاں کے مسلمان ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور یہ ہنگامہ دلی تک پہنچے گا اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچے۔ اس کا فائدہ رولنگ پارٹی کے مخالفین کو پہنچے گا۔ اسی دوران چائے آ گئی اور یہ افسر چائے پینے میں مصروف ہو گئے اور اس دوران وہ اس کیس کے متعلق بھی باتیں کرتے رہے۔ اس وقت ڈاکٹر فرانسس ایک بار پھر ڈاکٹر رشید کے سیل میں موجود تھا۔ اس نے ڈاکٹر رشید کو فرش پر لٹا کر ایسا تاثر پیدا کر رکھا تھا جیسے وہ اس کا تفصیلی ڈاکٹری معائنہ کر رہا ہو۔ سنتری کی اس طرف توجہ نہیں تھی، وہ دروازے سے ہٹ گیا۔ اس سیل کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا اور اس باتھ کا چھوٹا سا روشن دان بھی تھا۔ ڈاکٹر فرانسس باتھ روم میں گیا اور گتے کی ایک لمبوتری سی ڈبیا کموڈ کے اوپر کھڑے ہو کر روشن دان میں ایسی جگہ رکھایا جہاں سے نیچے کھڑے آدمی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے وہاں 2 چیزیں رکھی ہیں، ڈاکٹر فرانسس نے ڈاکٹر رشید کو بتایا۔ ایک نیوروبیان کی گولیاں ہیں اور دوسری تم جانتے ہو، نیوروبیان صبح ایک ہی لینی ہے۔ ہاں فرانسس، ڈاکٹر رشید نے کہا، میں جانتا ہوں، دوسری صبح اور شام ایک گولی لے لیا کروں گا، باہر کھانے سے پہلے لے لوں گا۔ بہتر یہ ہوگا، ڈاکٹر فرانسس نے کہا، جس وقت کھانا آئے تم باتھ روم میں چلے جایا کرو اور کموڈ پر کھڑے ہو کر ایک گولی منہ میں ڈال لیا کرو اور اندر کے نلکے سے ہی 2-4 گھونٹ پانی پی لیا کرو اور کھانا 15-20 منٹ بعد کھانا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر رشید کے سیل کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر رشید کا کھانا آیا تھا۔ اس نے جب کھانا لانے والے 2 آدمیوں کو دیکھا تو اسے حیرت کا دھچکا سا لگا۔ دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی۔ اس سے پہلے فضول سے ایک چنگیر میں اور ٹیڑھی میڑھی ایک پلیٹ میں کھانا آیا کرتا تھا۔ چنگیر میں 2 روٹیاں اور پلیٹ میں پتلی سی دال ہوا کرتی تھی، لیکن اب اچانک ڈاکٹر رشید VIP بن گیا۔ دونوں ٹرے اس کے آگے رکھے گئے تو کھانا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کھانا مرغن تھا، اس میں گوشت کا سالن تھا، ایک ٹکڑا روسٹ مرغی کا تھا، سبزی بھی تھی، 7 چپاتیاں تھیں اور سویٹ بھی تھی۔ لو صاحب، ایک آدمی نے کہا، کھانا کھا لیں، ہم کچھ دیر بعد برتن لے جائیں گے۔ دونوں آدمی چلے گئے۔ ڈاکٹر رشید کچھ دیر بعد کھانے کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کھانے میں کیا ہے۔ وہ باتھ روم میں گیا۔ یہ کوئی صاف ستھرا نہیں بلکہ انتہائی غلیظ باتھ روم تھا جس کا کموڈ بھی بوسیدہ تھا۔ وہ کموڈ پر چڑھ گیا اور روشن دان میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا ہاتھ ڈبیا تک پہنچ گیا۔ ڈبیا گھسیٹ کر کھولی اور اس میں سے اسے 2 قسم کی گولیاں پڑی نظر آئیں۔ اس نے B کمپاؤنڈ کی ایک گولی اور ایک دوسری گولی نکال کر ڈبیا وہیں چھپا دی اور کموڈ سے اتر آیا۔ دونوں گولیاں منہ میں ڈالی اور کمرے میں آ کر وہ پانی پیا جو کھانے کے ساتھ آیا تھا، پھر اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کم و بیش آدھے گھنٹے بعد کھانا کھائے گا۔ ڈاکٹر رشید کی جسمانی حالت بہت ہی بری تھی، لیکن اس نے اپنے آپ میں جو قوت ارادی پیدا کر لی تھی اس سے اس نے اپنے درد اور اینٹھن وغیرہ پر قابو پا لیا تھا۔ ڈاکٹر فرانسس کو وہ فرشتہ سمجھ رہا تھا۔ اس سے اس کو یہ تاثر ملا کہ اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس تاثر نے اس کی روحانی قوت کو مزید تقویت دی۔ اس نے کھانا بڑے اطمینان سے کھایا اور اس کے بعد اپنا جائزہ لینے لگا اور اس پر غنودگی طاری ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ ڈاکٹر تھا، اس لیے سمجھتا تھا کہ یہ غنودگی نیند کی ہے اور اس نیند کی وجہ یہ ہے کہ اسے 2 دن اور 2 راتیں سونے نہیں دیا گیا اور اذیتیں دی گئیں۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت نارمل تھی۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے کسی نے جگا دیا۔ کمرے کا بلب روشن تھا اور دروازے کے باہر اسے برآمدے کے بلب کی روشنی میں سنتری کھڑا نظر آیا اور اس سے پرے تاریکی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کم و بیش 5 گھنٹے سویا رہا ہے۔ اس نے جگانے والے کو دیکھا جسے وہ جانتا تھا۔ یہ ایک میجر تھا اور یہی میجر اسے اعزار رسانی کے ظالمانہ عمل سے گزارتا تھا۔ ڈاکٹر رشید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں چلیں؟ ڈاکٹر رشید نے نارمل ذہنی حالت میں میجر سے پوچھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میجر نے بڑے احترام سے کہا۔ آئی ایم ویری سوری ڈاکٹر رشید، سمجھ نہیں آئی میں آپ سے کیسے معافی مانگوں۔ میں درخواست دینے والا ہوں کہ مجھے میری یونٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ جیسے معزز آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کروں جو مجھ سے کروایا گیا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کا رینک کیا ہے؟ میں میجر ہوں ڈاکٹر صاحب، میجر نے جواب دیا۔ میرا تعلق انفینٹری سے ہے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں میجر صاحب، ڈاکٹر رشید نے کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ اچانک آپ کا رویہ کیوں بدل گیا ہے۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں، میجر نے کہا۔ میرے اندر انسانیت بیدار ہو گئی ہے، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے۔ ڈاکٹر رشید اس سے پوچھنے لگا تھا کہ یہ ہندوؤں کا بھی ضمیر ہوتا ہے، لیکن اس نے زبان بند رکھی کہ وہ کسی کو تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ کھانے میں اسے ٹرنکولائزر دیا گیا ہے جس کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔
ڈاکٹر رشید دیکھ رہا تھا کہ میجر جو کچھ کر رہا تھا وہ اس تاثر سے مختلف تھا جو اس کے چہرے پر تھے۔ یہ ہندو میجر ڈاکٹر رشید کو ٹیڑھی سی نگاہوں سے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر رشید ان نگاہوں کو سمجھتا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، میجر نے کہا۔ ابھی 10:30 ہی بجے ہیں، آپ سو جائیں۔ سو جاؤں گا، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ آپ میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے، باتیں کریں، باتیں سنیں۔ ڈاکٹر رشید صاحب، میجر نے کہا، میں اس وقت باتیں کرنے کے ہی موڈ میں ہوں، لیکن زیادہ موڈ یہ طاری ہے کہ آج آپ کچھ باتیں کریں۔ مشکل یہ ہے کہ آپ ہندوؤں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور آپ نے اپنے ارد گرد اسلام کا ایسا دائرہ ڈال رکھا ہے کہ نہ اس میں آپ باہر آتے ہیں، نہ کسی اور مذہب کے آدمی کو اس دائرے میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ نہیں میجر صاحب، ڈاکٹر رشید نے کہا، اسلام کے اس دائرے کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ اس دائرے میں آنا چاہتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، لیکن آپ کو ہمیشہ کے لیے اس دائرے میں آنا پڑے گا، جسے دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ اپنے دل کی بات بتاؤں ڈاکٹر رشید، میجر نے کہا، کئی بار دل میں آئی ہے کہ مسلمان ہو جاؤں۔ وہ کیوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اگر آپ کی میرے ساتھ ملاقات باہر ہو جاتی تو آپ خود سمجھ لیتے، میجر نے کہا۔ میرے 3-4 دوست ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، بڑے اچھے خاندانوں کے آدمی ہیں۔ میں مسلمانوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں، حلال گوشت کھاتا ہوں۔ بائی دی وے، یہ جو گوشت آج آپ کو بھیجا گیا تھا یہ حلال تھا۔ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ آپ کو کسی گدھے کا گوشت کھلاتے ہیں۔ اگر مجھ پر خاندانی پابندیاں نہ ہوتی تو میں کب کا مسلمان ہو چکا ہوتا۔ کیا آپ مجھے اس وقت جگا کر یہی بتانے آئے ہیں؟ یہی سمجھ لیں، میجر نے کہا۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں اور یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ آپ کو دیکھوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، میں نے آپ کا گھر دیکھا ہے، اس کی تلاشی لی ہے، اس گھر کے بچے سے لے کر آپ کے والد صاحب تک کو دیکھا ہے۔ اس سے زیادہ معزز خاندان اور کون سا ہوگا؟ میں آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک پاکستانی کو فرار کروایا اور بغیر کسی لالچ یا تشدد کے ہمارے بریگیڈیئر کو سب کچھ بتا دیا کہ آپ نے اسے فرار کروایا ہے، اور اب آپ اپنے ساتھیوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ انہیں بچا سکیں۔ یہ بھی آپ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ کم از کم میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ وہ لوگ کون ہیں، البتہ ایک خدشہ نظر آتا ہے ان میں سے کوئی خود ہی آگے نہ آ جائے اور وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے۔ ظاہر ہے یہ آدمی آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے محلے میں رہتے ہوں گے یا ہاسپٹل میں آپ کا کوئی کولیگ ہوگا۔ ظاہر ہے میجر صاحب کہ وہ میرے اعتماد کے ہی لوگ ہوں گے، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کے نام نہیں بتا رہا۔ اگر ان میں سے کوئی خود ہی آگے آ جاتا ہے تو یہ اس کا اور میرا معاملہ نہیں، بلکہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں انہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ مجھ پر آپ اعتماد نہیں کریں گے، میجر نے کہا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہو جائے تو میں ان لوگوں پر نظر رکھوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں میجر صاحب، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ میں آپ پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی ڈیوٹی کے پابند ہیں اور مجھ پر اپنے ایمان کی پابندی ہے۔ یہ دراصل ایک قسم کی مارکہ آرائی تھی جو اس ہندو میجر اور اس مسلمان ڈاکٹر کے درمیان ہو رہی تھی۔ میجر یہ دیکھ رہا تھا کہ کھانے میں جو ٹرنکولائزر ڈالے گئے تھے ان کا ڈاکٹر پر کتنا کچھ اثر ہوا ہے، اور خود ڈاکٹر یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت بگڑ تو نہیں رہی۔ ڈاکٹر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت بالکل نارمل ہے۔ اسے خیال آیا کہ اس میجر پر یہ ظاہر کر دے کہ اس پر غنودگی ظاہر ہو رہی ہے تاکہ وہ اگلے کھانے میں اس سے زیادہ ٹرنکولائزر نہ ڈال دے۔ یہ سوچ کر اس نے اس طرح کی ایکٹنگ شروع کر دی کہ آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرتا اور سر کو جھٹکا دے کر آنکھیں کھول دیتا۔ او میجر نے کہا، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں، ڈاکٹر رشید نے جھوٹ بولا۔ نیند تو اتنی نہیں آئی جتنا سرور سا محسوس ہو رہا ہے۔ میجر کے چہرے پر رونق سی آ گئی، جیسے اس کا مقصد حل ہو رہا ہو۔ اگر نیند آ رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، میجر نے کہا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ میں باتوں کے موڈ میں ہوں، اس وقت بالکل فری ہوں۔ آپ نے تو مجھ پر بھی باتوں کا موڈ طاری کر دیا ہے، ڈاکٹر رشید نے ایسی آواز میں کہا جس میں ہلکا ہلکا نشے کا تاثر تھا۔ بیٹھے باتیں کریں، آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، میجر نے جواب دیا۔ میرا ایک بچہ بھی ہے، اور آپ؟ نہیں، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا۔ میں تو ابھی رومان لڑانے کے موڈ میں ہوں۔ میری منگیتر ملٹری اسپتال میں میرے ساتھ نرس ہے، اس کا نام شاید خالدہ ہے، میجر نے پوچھا۔ ہاں خالدہ، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا۔ آپ نے اسے دیکھا ہوگا؟ ہاں، بڑی اچھی لڑکی ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، ڈاکٹر رشید نے رومانی سے لہجے میں کہا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی پیاری اور دلکش ہے، وہ میری منگیتر ہے اور ابھی ہم رومان لڑا رہے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، میجر نے کہا۔ نہیں، ڈاکٹر رشید نے کہا، میں اسے نہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی مسلمانوں کا یہ دستور ہے کہ وہ اس قسم کی خفیہ کارروائیوں میں کسی عورت کو شامل نہیں کیا کرتے۔ خالدہ کو تو معلوم ہی نہیں کہ میں نے کبھی صغیر کو فرار کرانے کی سوچی بھی تھی
اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رشید نے خالدہ کے متعلق رومانی باتیں جھوم جھوم کر کرنی شروع کر دیں۔ اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا کہ یہ شخص ابھی تک نشے میں ہے۔